Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بہت ہی اختصار کے ساتھ 2 باتیں عرض کرنی. ایک تو ہمارا اسلامی سال، ہماری اسلامی تاریخ جس کو ہجری سال کہا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اور دوسرے عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور کیا احکام دیے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ان مبارک دنوں میں، اس تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے. گھبرائیے گا نہیں کہ 2 موضوع ہے کہیں بہت لمبا نہ ہو جائے، نہیں، مختصر طور پر انشاءاللہ. دنیا میں جتنی جماعتیں، جتنی قومیں، جتنی امتیں گزری ہیں یا ہیں، ہر ایک کی اپنی ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا تشخص ہے، اپنی پہچان ہے اور اپنی ایک تاریخ ہے. اسی تاریخ کے ساتھ، اسی تشخص اور پہچان کے ساتھ، اسی ثقافت اور تہذیب کے ساتھ وہ قوم جانی پہچانی جاتی ہے، اور اسی تشخص کے ساتھ، اسی ثقافت اور تہذیب کے ساتھ وہ اپنی بھی تربیت کرتی ہے اور اپنی نسلوں کی پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے. اور جب تک قوم اپنی تاریخ سے جڑی رہتی ہے، اپنی ثقافت اور تہذیب کو زندہ رکھتی ہے، تب تک وہ قوم زندہ رہتی ہے، تب تک وہ قوم زندہ رہتی ہے. اور جب اپنی تاریخ سے ہٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے اور اپنے تشخص اور اپنی پہچان کو ختم کر دیتی ہے، تو وہ قوم مر جاتی ہے، دوسری قوموں میں ضم ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے. اس کی اپنی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہوتا، اس کو لوگ جانتے نہیں. بس ایک انسان ہے، وہ جی رہا ہے. کون ہے، کس جماعت سے تعلق ہے، اس کا مذہب کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. اسی طرح بحیثیت مسلمان کے ہماری اپنی ایک تاریخ ہے.
بحیثیت مسلمان کے ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے جس کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے، جس کو مشرقی تہذیب کہا جاتا ہے، اور ہمارا ایک شعار ہے، ہمارا ایک تشخص ہے، ہماری ایک پہچان ہے جو ہمیں ہمارے مذہب نے دی ہے اور جو ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے۔ جب تک ہم اپنی اس تاریخ سے وابستہ رہیں گے، جب تک ہم اپنی اس تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھیں گے، جب تک ہم اپنے اس تشخص اور شعار کے ساتھ رہیں گے، تب تک ہم جانے پہچانے جائیں گے اور ہماری ایک حیثیت ہوگی اور ہمارا ایک مقام و مرتبہ ہوگا، ہماری ایک شناخت ہوگی۔ اور جب ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیں گے، اپنی تاریخ سے ہٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، اور اپنے شعار اور اپنے تشخص کو ہم ختم کر دیں گے، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کی ثقافت کو اختیار کر لیں گے، تو ہم اس میں غم ہو جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہماری کوئی وقعت نہیں ہوگی، ہماری کوئی ویلو، ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، اور افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بہت دور جا چکے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے بہت دور جا چکے ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کو ہم اپنے ہی ہاتھوں دفن کر چکے ہیں، اپنے اسلامی شعار اور اپنی اسلامی تشخص کو ہم بالائے طاق رکھ چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آج آپ باہر نکل جائیں، سفر کریں، جہاز میں سفر کریں اور ٹرین میں سفر کریں، اسپتالوں میں جائیں، بینکوں میں جائیں، تو آدمی کا جی چاہتا ہے سلام کروں، لیکن وہ تذبذب میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، سلام کروں یا نہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو سلام کرنا ہے، سلام کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ ابتداءً غیروں کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ سلام کرنے میں جس کو سلام کیا جاتا ہے اس کی تعظیم ہے، اس کا احترام ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ جس اسلام کو وہ مانتا نہیں ہے اس اسلام کے ذریعے سے اس کو سلام کیا جائے، جس اللہ کو وہ مانتا نہیں ہے اس کا نام لے کر اس کو سلامتی کی دعا دی جائے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اپنی تہذیب کو، اپنے تشخص کو، اپنی شناخت اور پہچان کو اس طرح سے ہم نے ختم کر دیا ہے، ہم اس سے ہٹ گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، دور ہو چکے ہیں کہ باہر نکلنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، باہر نکلنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم اس کو سلام کریں یا نہ کریں۔ تو ہماری ایک تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، جس کو اسلامی سال یا ہجری سال کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا وقار اس سے وابستہ ہے، ہماری عزت و آبرو اس سے وابستہ ہے۔ لیکن اس تاریخ سے ہم کتنے دور جا چکے ہیں، اس تاریخ کو ہم کس طرح سے فراموش کر چکے ہیں، اور دشمنوں کی سازشوں کا کس طرح سے ہم شکار ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کے تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم۔ چھوٹے بچے سے پوچھ لیں کہ انگریزی سال میں کتنے مہینے ہیں، وہ بتا دے گا، ان مہینوں کے نام کیا ہیں وہ بتا دے گا۔ لیکن مسلمان جو بڑے ہیں اور مسلمان ہو کر کے 50 سال وقت گزار چکے ہیں اسلام کی حالت میں، 60 سال گزار چکے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد کب پڑی ہے اور کس طرح سے پڑی ہے، اس کی شروعات اور اس کا آغاز، اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ انگریزی سال کے 12 مہینے ہم سوتے ہوئے بھی ہم سے کوئی پوچھ لے کہ وہ 12 مہینے کون کون سے ہیں، اور آج کون سا مہینہ، کس مہینے کی کون سی تاریخ ہے،
کون سا سن چل رہا ہے ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ستمبر کا مہینہ ہے اور اس کی 29 تاریخ ہے، سن 2017 چل رہا ہے اور یہ سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، ختم ہوتا ہے دسمبر پر، معلوم ہے نا۔ لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام کیا ہیں اور کس مہینے پر اسلامی سال مکمل ہوتا ہے اور کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ اور اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ کون سا مہینہ ہے اسلامی سال کے 12 مہینوں میں، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، اس مہینے میں بتا دیں گے شیعوں کی برکت سے، شیعوں کی برکت سے بتا دیں گے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے۔ لیکن آپ دوسرے مہینوں میں کسی سے پوچھ لیں، اگر 100 سے سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے 100 کے 100 جواب نہ دے سکے کہ اسلامی سال کا یہ کون سا مہینہ ہے، مہینے کی کون سی تاریخ۔ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیا برتاؤ کیا، جبکہ ہماری اسلامی تاریخ، اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، سال پورا ہو گیا۔ ذی الحجہ پر اسلامی سال پورا ہوتا ہے اور محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور یہ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام ہیں اور ہر مہینے کے نام کا ایک معنی ہے، ہر مہینے کے نام کا ایک معنی ہے اور ہر مہینے کی ایک خصوصیت ہے، اور اس مہینے سے، ہر مہینے کی کسی نہ کسی تاریخ سے ہمارے کسی نہ کسی اسلامی واقعے کا ربط ہے اور اس سے وابستہ ہے۔ دور نبوت میں مسلمانوں کی کوئی مستقل تاریخ نہیں تھی، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی مسلمانوں کی اپنی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور خلافت میں بھی مسلمانوں کی اپنی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ پھر وہ معاملہ کیسے کرتے تھے؟ تو عربوں کا اپنا دستور تھا کہ ان کے ہاں جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا تو اسی واقعے سے اپنی تاریخ کو یاد رکھتے تھے، اسی سے شروع کرتے تھے۔ جیسے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ جب بہت بڑا لشکر لے کر کے، جس میں ہاتھی بھی بہت تھے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو یہ عربوں کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ تھا، تو یہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہ کام کب ہوا تھا؟ عام الفیل میں ہوا تھا، یعنی جس سال فیل کا، ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا اس سال ہوا تھا، یا اس کے دوسرے سال ہوا تھا، یا اس کے تیسرے سال ہوا تھا۔ عام الفیل کے تیسرے سال ہی ہوا ہے۔ یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ عام الفیل کا چوتھا سال چل رہا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی تاریخ کو جوڑتے تھے۔ اسی طرح سے جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، چنانچہ اس سے تاریخ جوڑی جانے لگی۔ آپ جب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں ملے گا عام الحزن، یعنی غم کا سال، وہ سال جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اس کو عام الحزن اس لیے قرار دیا گیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں سبب کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ خواجہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال تھے اس دارالاسباب میں، اور دشمنوں کی شرارتوں کی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محفوظ رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھے۔
اس لیے خواجہ ابو طالب کے انتقال پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا تھا، بڑا غم ہوا تھا. اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پر بھی سب کو بہت دکھ ہوا تھا. اسی لیے اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بڑھا چڑھا آگے بڑھا اور جزیرۃ العرب سے نکل کر کے عجم میں پہنچا، یعنی اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، اور اسلامی احکام خطوط کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے دور دور تک بھیجے جانے لگے. تو اس وقت شدت سے یہ بات محسوس کی گئی کہ ہماری یعنی مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنے معاملات کو انجام دیں. اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری اپنی ایک تاریخ ہونا چاہیے جس کو مسلمان استعمال کرے اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں. چنانچہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک معاملہ آیا، اور معاملہ کیا تھا؟ قرض لین دین کا معاملہ تھا. ایک شخص نے ایک شخص سے قرضہ لیا تھا اور قرضے کی واپسی کے لیے ایک تاریخ مقرر کی تھی، اور وہ شعبان کا مہینہ مقرر کیا تھا، اور یہ پورا معاملہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا. چنانچہ یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحب معاملہ سے پوچھا کہ اس میں شعبان تو لکھا ہوا ہے کہ قرض کی واپسی ماہ شعبان میں ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کون سا شعبان ہے؟ جو سال گزر گیا اس کا شعبان لکھا ہے، یا جو سال چل رہا ہے اس میں جو شعبان آئے گا وہ مراد ہے، یا آئندہ سال جو شعبان آئے گا وہ شعبان مراد ہے؟ کون سا شعبان مراد ہے؟ شعبان کا مہینہ تو لکھا ہوا ہے کہ قرض کی واپسی شعبان کے مہینے میں ہوگی، لیکن کون سا شعبان ہوگا؟ کون سا شعبان مراد ہے؟ جو سال گزر گیا وہ شعبان ہے، جو سال چل رہا ہے وہ شعبان ہے، یا جو آئندہ سال آئے گا اس میں جو شعبان ہوگا وہ شعبان ہے؟ آخر کون سا شعبان؟ اب اگر کوئی تاریخ، کوئی سن ہوتا تو وہاں لکھ دیا جاتا کہ فلاں سال کا جو شعبان ہوگا اس شعبان میں قرض کی واپسی ہوگی. یہ ایک واقعہ پیش آیا. ایک واقعہ اور پیش آیا، اور وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا. یہ وہاں کے ذمہ دار تھے، والی تھے. انہوں نے وہاں سے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، لکھا امیر المؤمنین، آپ کے خطوط، آپ کے پیغامات اور اس میں لکھے ہوئے احکامات ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا خط آپ نے پہلے لکھا ہے، کون سا فرمان آپ نے پہلے جاری کیا ہے اور کون سا فرمان بعد میں جاری کیا ہے. ایسا ہوتا تھا کہ ایک خط آج لکھا اور ایک خط ایک ہفتہ پہلے لکھا تھا. آج جو لکھا ہے وہ پہلے پہنچ گیا اور جو ایک ہفتہ پہلے لکھا تھا وہ لیٹ پہنچا. ایسا ہوتا ہے. اگر تاریخ نہیں لکھی ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے کون سا فرمان پہلے جاری کیا ہے اور کون سا فرمان بعد میں جاری کیا ہے؟ آپ نے کون سا خط پہلے بھیجا ہے اور کون سا خط بعد میں بھیجا ہے؟ اس لیے رسائل پر اور خطوط پر تاریخ لکھنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ یہ فرق کیا جا سکے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ ہوئی کہ واقعتاً ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کمیٹی بلائی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے اور معاملات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے جس پر ہم اتفاق کر لیں اور ہر مسلمان جو جہاں بھی ہو اپنے معاملات کو اسی تاریخ کے مطابق انجام دے. چنانچہ الگ الگ رائے آئیں. چنانچہ کسی نے رائے دی
کہ جس طرح سے اہل فارس اپنی تاریخ بناتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی اپنی تاریخ بنائیں. اہل فارس کے ہاں تاریخ سازی کا کیا قانون تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بادشاہ مقرر ہوتا تھا تو اس کی یوم تقرری سے وہ اپنی تاریخ کا آغاز کر لیتے تھے، اور جب وہ بادشاہ مر گیا اور پھر دوسرا بادشاہ مقرر ہوا تو پھر اس تاریخ کو وہیں بند کر دیا، دوسرے بادشاہ سے پھر دوسری تاریخ شروع کر دی. اب جب تک وہ بادشاہ زندہ ہے تب تک اس سے تاریخ چل رہی ہے. اس بادشاہ کے اس شخص کے بادشاہ بننے کے تیسرے سال یہ کام ہوا ہے، یا اس بادشاہ کے اس شخص کے بادشاہ بننے کے چوتھے سال یہ کام کیا جائے گا. اس طرح سے وہ تاریخ بناتے تھے. تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ توجہ سے سنیں. جب یہ رائے آئی تو صحابہ کرام نے اس رائے کو رد کر دیا اور کہا کہ اس طرح تاریخ سازی میں تو ہمیں اہل فارس کا تابع ہونا بنے گا، تابع ہونا پڑے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں متبوع بنا کر کے بھیجا ہے، تابع بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، مقتدا بنا کر کے بھیجا ہے، مقتدی بنا کر کے بھیجا ہے. لوگ ہمارے پیچھے چلیں نہ کہ ہم کسی کے پیچھے چلیں. لہذا یہ تاریخ قابل قبول. اس طرح سے ہمارے ہاں تاریخ سازی نہیں ہوگی. بعض لوگوں نے وہی مشورہ دیا کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں جب کوئی واقعہ بڑا پیش آتا تھا تو پھر اس کو وہاں سے تاریخ سازی ہوتی تھی، وہاں سے لوگ یادداشت رکھتے تھے، تو اس کے پر بھی نکیر ہوئی کہ بھئی وہ دور جاہلیت تھا، وہ دور جاہلیت تھا. جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دور جاہلیت سے نکال دیا ہے تو پھر ہم اس کی طرف پلٹ کر کے کیوں جائیں اور اپنی ایک اہم ترین چیز کو اس سے کیوں جوڑیں. یہ رائے بھی رد کر دی گئی. الگ الگ رائے آئی. بہرحال اخیر میں ایک رائے یہ آئی کہ ہمیں اپنی تاریخ تجویز کرنا چاہیے، تاریخ کی ابتدا کرنی چاہیے اسلام سے، جس کا تعلق اسلام سے ہو اور صاحب اسلام سے ہو، شریعت سے ہو اور صاحب شریعت سے ہو، اور ظاہر وہ شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. چنانچہ ایک رائے یہ آئی کہ جیسے نصارہ اپنی تاریخ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش سے جوڑتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی تاریخ کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے شروع کرتے ہیں. چنانچہ جو انگریزی تاریخ ہے اس میں دیکھیں 29 ستمبر 2017 اس کے آگے کیا لکھا رہتا ہے؟ چھوٹی سی میم بنی رہتی ہے یا چھوٹا سا عین بنا رہتا ہے. تو میم سے کیا مراد ہے؟ میم سے مراد یہ کہ یہ وہ تاریخ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت سے چل رہی ہے. یا عین لکھا رہتا ہے تو اس سے مراد عیسوی ہوتا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوئی. 29 ستمبر 2017 عیسوی یا میلادی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 2017 سال ہو چکے ہیں. 2017 سال ہو چکے ہیں. باقی کتنے ہیں؟ نومبر دسمبر 2 مہینہ کم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 2 مہینہ کم 2017 سال ہو چکے ہیں. یہ اس تاریخ کا مطلب. صحابہ کرام نے اس تاریخ کو بھی، اس تجویز کو بھی رد کر دیا. اور کیوں رد کر دیا معلوم ہے؟ اس تجویز کو بھی رد کر دیا کہ ہم اپنی تاریخ نبی کی یوم ولادت سے شروع کریں. یہ تجویز قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس میں تشبہ بالنصارى لازم آئے گا، نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی کہ وہ اپنی تاریخ اپنے نبی کی یوم ولادت سے شروع کیے ہوئے ہیں تو ہم بھی ان کے اتباع میں اپنے نبی کی تاریخ اپنے نبی کی یوم ولادت سے شروع کریں. اس میں تشبہ بالنصارى ہے، اس لیے ہم اپنی تاریخ اپنے نبی کی یوم ولادت سے نہیں شروع کر سکتے. اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے اس کا کتنا اہتمام کیا کہ تاریخ میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا. تاریخ سازی میں بھی
غیروں کے ساتھ مشابہت کو، تشبہ کو انہوں نے قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا. ان کی لیڈ کھانے سے ہمیں بچایا، روکا، لیکن آج ہم اپنے اختیار سے انہی کا سب کچھ اختیار کیے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے ہم سب انہی کا سب کچھ اختیار کیے ہوئے ہیں. ہماری نشست و برخاست، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہماری وضاقتہ سب غیروں کی ہے، سب غیروں کی ہے، سب غیروں کی ہے. اور ہمارے بڑوں کے اندر اتنی دینی غیرت تھی، اتنی دینی حمیت تھی کہ وہ اپنی تاریخ اپنے نبی کی یوم پیدائش سے صرف اس لیے نہیں شروع کر رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی. یہ تجویز رد کر دی گئی. پھر دوسری تجویز آئی، وہ کیا تھی کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، جس دن پہلی وحی نازل ہوئی، جس دن آپ کے سر مبارک پر جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا، خلعت نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، یعنی آپ کے مبعث سے اپنی تاریخ ہم شروع کرتے ہیں. جس دن آپ کو نبی بنایا گیا، جس دن آپ حرا میں تھے، پہلی وحی آئی ہے. لیکن یہ تجویز بھی قابل قبول نہیں ہوئی. پوچھئے کیوں؟ اس میں اختلاف تھا، اس میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھا کہ جس دن آپ کو نبوت ملی ہے وہ کون سا مہینہ تھا، وہ کون سی تاریخ تھی، وہ کون سا دن تھا. اس میں اختلاف تھا، اس لیے نبی کے مبعث سے اپنی تاریخ کو شروع کرنا مشکل تھا. ایک رائے آئی، وہ رائے کیا تھی کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کی بنیاد نبی کی یوم وفات سے رکھ دیں. جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اسی دن سے ہم اپنی تاریخ شروع کر دیتے ہیں. یہ تجویز بھی رد کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری تاریخ، ہمارا سال یہاں سے شروع ہوگا تو ظاہر نبی کی وفات کا غم تازہ ہو جائے گا نا، نبی کی وفات کا غم تازہ ہو جائے گا. اور یہ غم معمولی غم نہیں ہے، ہمارے لیے معمولی غم ہے. ہم تو ہنستے ہوئے بیان کر دیتے ہیں اور سننے والے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سن لیتے ہیں. لیکن جس دن نبی کی وفات ہوئی ہے وہ دن تو صحابہ کے لیے غموں کا پہاڑ تھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اسے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوگا نبی کی وفات کا غم تازہ ہو جائے گا، اور جو قوم مغموم ہوتی ہے، ہموم و غموم میں گھری ہوتی ہے، اس کے حوصلے پست ہوتے ہیں، اس کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں رہ جاتا. اخیر میں ایک رائے آئی، کس کی طرف سے آئی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے، اور خود حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ رائے آئی کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں نبی کی ہجرت سے. نبی کی ہجرت سے، جس دن آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، ہم وہاں سے اپنی اسلامی تاریخ شروع کرتے ہیں، تاکہ جب بھی ہمارا نیا سال شروع ہو ہمیں یہ سبق دے کہ ہمارے نبی نے دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے گھر بار اور وطن اور رشتہ دار اور خاندان تک کو خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے. تو دین اللہ کا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے جتنی بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دی جائے وہ کم ہے. جیسے ہمارے نبی نے دیا، اور نبی کے خلیفہ حضرت ابو بکر نے دیا، حضرت عمر نے دیا، حضرت عثمان نے دیا، حضرت علی نے دیا، طلحہ و زبیر نے دیا، اور ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی. اور وہیں سے پھر حق کا بول بالا شروع ہوتا ہے. ہجرت ہی سے کیا شروع ہوتا ہے؟ حق کا بول بالا شروع ہوتا ہے. ابھی تک مسلمانوں کی اپنی کوئی مسجد نہیں ہے جہاں وہ آزادی سے نماز پڑھ سکیں. آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی. ابھی مسلمانوں کی اپنا کوئی ملک
اور اپنا کوئی شہر نہیں ہے جہاں آزادی کے ساتھ اپنی تہذیب اپنی ثقافت کے ساتھ اپنے شعار اور اپنے تشخص کے ساتھ آزادی سے زندگی گزار سکیں، کھل کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و بندگی کر سکیں، نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے تو مدینہ سب سے پہلے دولت اسلامیہ بنا، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت کرنے کے ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے، جس میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے، اور وہیں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا شروع ہو گیا، اور یہ دنیا نے دیکھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عزیز کیا ہے، رذیل اور ذلیل کون ہے، وہیں سے پتہ چلا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں نے کہا کہ ہماری تاریخ ہجرت سے شروع ہوگی، ہماری تاریخ ہجرت سے شروع ہوگی۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، 1439 چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے ہوئے 1438 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے ہوئے 1438 سال ہو چکے ہیں، اور 39واں شروع ہوا ہے، اور اس میں سے بھی آج 9واں دن ہے۔ 1438 سال اور 9 دن ہو چکے ہیں اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے۔ اسی لیے جب یہ تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس کے اخیر میں 2 آنکھوں والا ہا لکھا جاتا ہے، 2 آنکھوں والا، جس کو ہاد و چشمی کہتے ہیں، 2 آنکھوں والا ہا لکھا جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت، کہ یہ سال ہجرت سے شروع ہو رہا ہے، یہ سال ہجرت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہماری تاریخ کا آغاز، یہ ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد، یہ ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد۔ اب جب آپ کو دیکھنا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بدر کس سن میں ہوا تھا؟ سن 2 ہجری میں ہوا تھا، سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے جب مکہ سے ہجرت کی ہے تو آپ کی ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا ہے۔ غزوہ احد کس سن میں ہوا ہے؟ سن 3 ہجری میں ہوا ہے۔ غزوہ خندق کس سن میں ہوا ہے؟ سن 5 ہجری میں ہوا ہے۔ اور غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کس سن میں پیش آیا ہے؟ سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اور آپ نے عمرۃ القضاء کس سن میں کیا ہے؟ سن 7 ہجری میں کیا ہے۔ آپ نے حج کس سن میں کیا ہے؟ سن 10 ہجری میں کیا ہے۔ یہاں سے ہمارا سال چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس سن میں ان کی وفات ہوئی ہے؟ پتہ چل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس سن میں امیر المؤمنین بنائے گئے؟ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ، اسی سے ہماری تاریخ چل رہی ہے، اسی سے ہماری تاریخ چل رہی ہے۔ اور آج ہم اسلامی تاریخ سے، اپنی تاریخ سے بالکل نابلد ہیں۔ آج ہم اپنی تاریخ سے، اپنی اسلامی تاریخ سے، آج کسی سے پوچھ لیا جائے، کسی مسلمان سے، پڑھے لکھے مسلمان سے، غزوہ حنین کس سن میں ہوا تھا؟ غزوہ تبوک کس سن میں ہوا تھا؟ شراب کس سن میں حرام ہوئی تھی؟ یاد معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم۔ فلسطین مسجد اقصی کس سن میں آزاد ہوا تھا؟ اور پھر مسجد اقصی ہماری نالائقی کی وجہ سے، ہمارے اختیار سے باہر کب نکل گئی، ہم بے اختیار کب سے ہو گئے؟ کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ اس لیے کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو اسلامی تاریخ نہیں پڑھتے۔ آج پڑھا لکھا مسلمان اپنے معاملات کو کس سے انجام دے رہا ہے؟ انگریزی تاریخ سے، انگریزی تاریخ سے۔ اس روئے زمین پر کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ اس روئے زمین پر کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ 54 ہیں، 54 ہیں۔ کسی ملک میں اسلامی تاریخ سے معاملات انجام پاتے ہیں؟ کسی ایک ملک کا نام آپ لے لیجئے کہ وہاں اسلامی تاریخ سے معاملات انجام پاتے ہوں۔ کہیں بھی تاریخ لکھی جا رہی، انگریزی تاریخ لکھی جا رہی، کہیں بھی تاریخ لکھی جا رہی، انگریزی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ آج چاہے سرکاری دفاتر کا معاملہ ہو، چاہے شرکات اور کمپنیوں کا معاملہ ہو، چاہے افراد کا معاملہ ہو، جو بھی تاریخ لکھ رہا ہے، سن لکھ رہا ہے،
انگریزی تاریخ انگریزی سے لکھا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ جو قوم جو امت اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے وہ فراموش کر دی جاتی ہے. جو اپنی تاریخ سے ہٹ جاتی ہے کٹ جاتی ہے اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے اور ہمارا مٹ رہا ہے. کتنی بڑی سازش اور گہری سازش کے ذریعے سے انگریزی تاریخ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اور اسلامی تاریخ کو کھرچ کر کے ہر جگہ سے نکال دیا گیا, پھینک دیا گیا. اسلامی تاریخ کو حرف غلط کی طرح سے کھرچ دیا گیا ہے اور آج اسلامی تاریخ عملی طور پر کہیں بھی نہیں. اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو, ہمارے علماء کو, کہ آج ہندوستان میں جو مدارس ہیں, پاکستان میں جو مدارس ہیں, بنگلہ دیش میں جو مدارس ہیں, ان مدارس کے نہج پر چلنے والے دنیا کے طول و عرض میں جو مدارس ہیں وہاں اسلامی تاریخ زندہ ہے. وہاں تنخواہ کا لین دین اور وہاں معاملات کی انجام دہی اسلامی تاریخ سے ہوتی. باقی ان مدارس کی حدود سے آپ باہر نکل جائیں آپ کو عملی طور پر اسلامی تاریخ کہیں نہیں ملے گی. سعودیہ میں تھی لیکن 2 سال پہلے انہوں نے اس کو بھی دفن کر دیا, اس کا بھی جنازہ نکال دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی. صرف یہ معاملہ تاریخ اور کمی ہے, یہ عبادت ہے. اسلامی تاریخ کو جاننا, اس کو یاد رکھنا اور اس کے ذریعے سے معاملات کو انجام دینا یہ عبادت ہے. اور اس سے غافل اور ناواقف رہنا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے شرعاً بھی, عقلاً بھی, اخلاقاً بھی کہ اپنے معاملات کو اسلامی تاریخ سے انجام دے. اور اگر ضروری ہے انگریزی تاریخ تو پہلے اسلامی تاریخ لکھے, اس کے نیچے تبعاً انگریزی تاریخ لکھ دے. لیکن اسلامی تاریخ ضرور لکھے اور اوپر لکھے, تب یہ کہا جائے گا یہ وہ مسلمان ہے جس کے اندر دینی غیرت ہے, جس کے اندر دینی حمیت ہے, جس کے اندر اپنی تاریخ کی قدر و قیمت اور اس کی وقعت ہے. لیکن اگر مسلمان ہے اور ایسا نہیں کرتا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن بے غیرت مسلمان. اس کے اندر اپنی تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے نزدیک اپنی تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اپنی تاریخ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ کی تقویم میں دونوں تاریخ لکھی ہے, دائیں طرف اسلامی تاریخ لکھی ہے اور بائیں طرف انگریزی تاریخ لکھی ہے. لیکن یہ بھی صرف مسجدوں میں ہے اور دفتروں میں بھی رسمی طور پر, اس لیے کہ استعمال تو ہوتی نہیں, استعمال تو انگریزی ہی تاریخ ہوتی ہے, مسجدوں میں استعمال ہوتی ہے. اور اگر آدمی اسلامی تاریخ کو نہیں یاد رکھتا ہے, ایام 20 کے روزے مسنون ہے کہ نہیں, اگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ محرم کی 13 تاریخ کب ہے, 14 تاریخ کب ہے, 15 تاریخ کب ہے, تو ایام 20 کے روزے کیسے رکھے گا؟ اگر اسے یہ نہیں پتا ہے کہ محرم کی 9 تاریخ کب ہے اور 10 تاریخ کب ہے تو عاشورہ اور تاسوعہ کے روزے کیسے رکھے سکتا ہے؟ اگر اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ شوال کا مہینہ کب ہے, اس کی پہلی تاریخ کب ہے, تو عید کیسے کرے گا؟ اگر اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ اور اس کی پہلی تاریخ کب ہے تو روزہ کیسے رکھے گا؟ حج کیسے کرے گا؟ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ سب اسی سے وابستہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ, اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل ہی مواقیت للناس والحج, ان کو بتا دیجئے کہ یہ چاند
مہینوں اور تاریخ کو جاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. خاص طور پر حج جیسی عظیم ترین عبادت اس سے وابستہ ہے. یوم الترویہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، جس تاریخ کو لوگ حج باندھ کر کے مینا جاتے ہیں، اور یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس دن لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں. یوم النحر ذی الحجہ کی 10 تاریخ جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ جس دن شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. تو ہم اس کا اہتمام کریں، خود بھی اہتمام کریں، اور اپنی نسلوں کو اپنی تاریخ کا علم دیں اور اپنی نسلوں کو اپنی تاریخ سے جوڑیں. یہ تو ایک بات ہو گئی جو میں نے کہا تھا 2 بات کرنی ہے. ایک ہو گئی ہے، اللہ کرے سمجھ میں آئی ہو، اور اس کا اثر صرف کان تک نہ ہو، ہمارے دلوں تک ہو، اور پھر دل سے اتر کر کے عملی طور پر آ جائے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے مختصر طور پر، وہ یہ کہ آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے اور کل محرم کی 10ویں تاریخ ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، محرم کی 9ویں تاریخ کو تاسوعہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہود آباد تھے. آپ نے دیکھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یہود کثرت سے روزے رکھے ہوئے، عام طور پر یہودی روزے سے. آپ نے پوچھا بھائی یہ آج روزے کا کون سا دن ہے، تم نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ تو یہودیوں نے کیا بتایا معلوم ہے؟ ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ من فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا. آج ایک مبارک دن ہے، آج کی تاریخ ایک مبارک تاریخ ہے. اسی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے چنگل سے نجات دلائی تھی، اور ان کو بحر قلزم سے معجزانہ طریقے پر پار کیا تھا، اور اسی بحر قلزم میں فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا. تو شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دن یعنی اس تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہم اتباع موسیٰ میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ ہم اتباع موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں تم سے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور ہدایات کا جنازہ نکال دیا. جس طرح سے ان کی نبوت، ان کی شریعت کو ماننا چاہیے تم اب نہیں مانتے ہو. ہاں صحیح معنوں میں ہم موسیٰ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو حق جانتے ہیں، لہذا ہم اتباع موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں. آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کریں، عاشورہ کا روزہ رکھا کریں. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے روزہ دار کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک روزے کی برکت سے روزہ دار کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص حکم آیا کہ یہود و نصارہ کی یعنی اہل کتاب کی مخالفت کریں، اپنے کسی بھی عمل سے ان کے ساتھ مشابہت نہ ہونے دیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا. کیا آرڈر دیا؟ اعفوا اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا اليهود والنصارى والمشركين. اے لوگو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو تراشو، مونچھوں کو تراشو، یہود و نصارہ سے کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت نہ ہونے پائے. تو پھر جب یہ قانون آیا تو صحابہ نے توجہ دلائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 10ویں محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت تو نہیں لازم ہوتی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تنبہ ہوا اور آپ نے فرمایا لئن بقیت
لأصومن إلى قابل، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ لازم آئے۔ اور 10ویں محرم کا روزہ صرف یہود نہیں رکھتے تھے، یہود بھی رکھتے تھے، نصارہ بھی رکھتے تھے، کفار اور مشرکین بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ غیروں کے ساتھ مشابہت نہ لازم آئے۔ لیکن وہ سال ملا نہیں اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن چونکہ آپ یہ سنت اور یہ ہدایت دے گئے تھے، اس لیے صحابہ نے اس پر کیا کیا ہے، عمل کیا ہے کہ وہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر 1 منٹ دے تو ایک بات بتاؤں، میں نے بھی بتایا کہ ہمارا اسلامی سال نبی کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی نے ہجرت کس مہینے میں کی؟ نبی نے ہجرت کس مہینے میں کی ہے جی؟ نبی نے ہجرت کس مہینے میں کی؟ محرم میں کی؟ نہیں، نبی نے ہجرت محرم میں نہیں کی ہے، محرم کے بعد والے مہینے میں کی۔ تو پھر ہماری تاریخ اس سے شروع ہونی چاہیے، نہ کہ محرم سے شروع ہونی چاہیے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ رائے پیش کی تو محرم کا مہینہ بھی پیش کیا کہ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت ربیع الاول میں کی ہے، لیکن ہم اپنے اسلامی سال کو شروع کریں گے محرم سے، نبی کی ہجرت سے 2 مہینہ پہلے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محرم ہی کے مہینے میں ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے، محرم ہی کے مہینے میں ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس لیے جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے تو گویا کہ نیت یہ بھی عمل کے حکم میں ہے۔ نیت کرنا، کسی عمل کی نیت کر لینا، ارادہ کر لینا، اس عمل کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اس لیے محرم سے تاریخ شروع کی گئی، اور محرم سے تاریخ شروع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج اسلام کا 5واں اور انتہائی اہم رکن ہے نا، وہ کس مہینے میں پورا ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں ہوتا ہے نا۔ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان میں ان میں 5واں اور آخری رکن ہے، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارا نیا سال وہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی محرم کا انتخاب کیا گیا کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی حرمت والے، قدر و منزلت والے مہینے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے اللہ تعالی نے یہ 12 مہینے بھی پیدا فرمائے۔ نہ کبھی 13 رہے ہیں، نہ کبھی 11 رہے ہیں، جس دن یہ کائنات وجود میں آئی ہے اسی دن سے سال کے 12 مہینے مقرر ہیں۔ اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہیں، حرمت والے، قدر و منزلت والے مہینے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے کون کون ہیں اس کو گن لیجئے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور 1 مہینہ حرمت والا جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے ہمارا سال مکمل ہوتا ہے کس مہینے پر؟ ذی الحجہ پر۔ ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، اور ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے کس سے؟ محرم سے، اور محرم یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ہمارا سال مکمل بھی ہوتا ہے حرمت والے مہینے پر، اور ہمارا نیا سال شروع بھی ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے۔ یہ حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے اس اسلامی سال کو شروع کیا، کس سے؟ اسلامی تاریخ کو محرم کے مہینے سے اور نبی کی ہجرت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی تاریخ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنے شعار، اپنی تشخص اور اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کے اندر جو دینی غیرت ہونی چاہیے، دینی حمیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ دینی غیرت و دینی حمیت ہمیں
اور ایک ایک مسلمان کو عطا فرما دیں. جب تک دنیا میں زندہ رکھیں اسلامی شعار کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ اور اسلامی تاریخ سے وابستہ رہ کر کے زندہ رکھیں. اور جب